إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صفحہ نمبر 205 سورۃ الاعراف۔ نیچے سے تیسری لائن ہے۔ جناب ہود علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، من الہ غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ تم نے اور الہ بنائے ہوئے ہیں۔ خود رہے سب سمجھا رہے ہیں نا، ہے نیچے سے تیسری لائن، توجہ پوری ہوگی نا پھر بات سمجھ۔ اور کبھی تھوڑی سی توجہ کریں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر پیغمبر نے سب سے پہلی بات کی، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم، تمہیں کیا ہے، من الہ غیرہ، کہ تم نے غیروں کو اپنا الہ، مشکل کشا، حاجت رفع بنایا ہوا ہے۔ افلا تتقون، اور ہمارے ہاں اردو پنجابی چلتی ہے، کہا جائے کہ غیر اللہ کو بلانا، مدد کے لیے پکارنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں مولوی کیا کیا اور کس کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک مولوی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتا ہے یہ جو وہابی لوگ ہیں یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کہتا ہے اس آیت سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس کی زبان کس طریقے سے ٹیڑھی ہوتی ہے اور کیسے بہترین طریقے سے وہ تدلیس کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف اللہ سے ہی استعانت، مدد مانگنی چاہیے۔ کہتا ہم بھی کہتے ہیں غیروں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اب ذرا اس نے غیر اللہ کو چھوڑ کر لفظ کیا استعمال کر دیا، کہتا ہم بھی کہتے ہیں غیروں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، غیروں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ مگر دیکھیں نا جی، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے محبوب سے، تو وہ کیا اللہ کے غیر ہیں؟ دیکھیں اس کی جہالت کہ اس نے، یعنی یہ غیر والا لفظ کہ ایک ہوتے ہیں اپنے اور ایک ہوتے ہیں غیر، وہ پنجابی میں اس کو لے آیا، جبکہ غیر عربی میں ہوگا علاوہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ نہیں کہ اللہ کے غیر۔ کہتا ہے ہم تو مدد مانگتے ہیں حضرت علی سے، وہ اللہ کے اپنے ہیں کہ اللہ کے غیر ہیں؟ جی وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے اپنے ہیں،
ہم مدد مانگتے ہیں غوث اعظم سے، وہ اللہ کے اپنے ہیں یا اللہ کے غیر ہیں؟ تو ہم اللہ کے پیاروں سے مدد مانگتے ہیں، غیروں سے مدد نہیں مانگتے۔ کیا خیال ہے اس طرح کے دھوکے باز کس طریقے سے یعنی اپنے شرک کو چھپاتے ہیں؟ اب ذرا توجہ کیجیے کہ جس مشرک نے بھی اللہ کا شریک بنایا ہے، اللہ کے پیاروں کو ہی اللہ کا شریک بنایا ہے۔ سورۃ توبہ میں آئے، دو سو 47 صفحہ بنے گا، 247 سورہ توبہ 7ویں لائن بنے گی، آیت نمبر 30 ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30۔ وقالت الیہود، یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے تھے مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کو غور سے توجہ سے ذرا پڑھنا چاہیے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ابن اللہ ہے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور اپنے ہاں کہہ رہے ہیں نور من نور اللہ، وہ کہتے تھے ابن اللہ، یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ نور من نور اللہ کا کیا معنی؟ کہ نور میں سے ہی نور نکلا ہے، اللہ کے نور میں سے ہی نور نکلا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ اپنے دعوے میں ان سے کم ہے؟ بہرحال، اور یہ ترجمہ ہے احمد رضا خان کا، ٹھیک ہے جی؟ اس نے کیا لکھا ہے؟ ذالک قولہم بافواہہم، دیکھیں کیا ترجمہ لکھا ہے؟ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، یہ بکواس ہے۔ کون سی بات؟ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہنا۔ تو بتلائیے یہودیوں نے اگر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے کہ نفرت سے؟ ادب سے، تعظیم کی ہے۔ اور وہی اس مشرک مولوی کا اللہ بیڑا غرق کرے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تو اللہ کے پیاروں کو پکارتے ہیں، غیروں کو نہیں پکارتے۔ تو کیا خیال ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے پیارے نہیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، وہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں؟ اب مشرک کو کون سمجھائے؟ جب بھی کسی مشرک نے اللہ کا شریک بنایا ہے، یا نبیوں کو بنایا ہے اور یا نیک بندوں کو بنایا ہے۔ مسلم شریف کی کیا حدیث ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور اپنی امت کو ڈراتے تھے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جب بھی کسی مشرک نے اللہ کا شریک بنایا ہے، اللہ کے پیاروں کو بنایا ہے، غیروں کو نہیں۔ اور یہ باتیں جو کہتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں وہ منہ اپنی سے بکتے ہیں، یہ اپنے منہ سے وہ بکواس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل،
وہ پہلے کافروں کی سی بات کرتے ہیں. بڑی توجہ طلب بات ہے. یہ باتیں اللہ فرماتا ہے جو پہلے کافر گزرے نا یہودیوں عیسائیوں سے، پہلے کافروں کی بات کر رہے ہیں. اور یہ یہودی عیسائی بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں کافروں کی سی. اور پھر وہی بات ہے، اگر نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھا، نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھا تو یہ کیا ہے؟ اللہ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ کرے. وہ خود رب العزت ان کے بارے میں کیا کلمہ فرما رہا ہے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو مارے. انا یؤفکون، یہ کہاں اونڈے جاتی ہیں؟ انا یؤفکون، خدا کی قسم رب نے مشرک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ واپس آ جائیں. تو پیغمبر اپنی دعوت کا آغاز کیسے کرتے کہ میری قوم اللہ کو پکارو، اللہ کی بندگی کرو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے غیروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور بگڑیاں بنانے والا بنا لیا ہے؟ تو وہ قوم کیا آگے سے کہتی؟ قالو، کیا کہتے تھے؟ اجیتنا، آقا میں نے کیا جیتنا، اور کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے لنعبد اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وحدہ، اکیلے کی، وحدہ، اکیلے اللہ کی پوجا کریں، وناظرہ، چھوڑ دیں، چھوڑ دیں. ناظرہ کا کیا معنی؟ چھوڑ دیں. ما کان یعبد آباؤنا، باپ دادا جن کی چادریں چڑھاتے رہے ہیں، ڈھول بجاتے رہے ہیں، شبیلیں لگاتے رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو. ہم چھوڑ دیں. فاتنا، ہم تو چھوڑیں گے نہیں. فاتنا، لے کے آ، جا لے آیا، بما تعدنا، جس کا تو ہم نے وعدہ کرتا ہے نا، قیامت آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، جا لے کے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے. قالا، پیغمبر، اب پیغمبروں کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ اختیار تو میرے رب کے ہے. قالا، پیغمبر فرماتے قد وقع علیکم من ربکم رجس، یہ عذاب تو تمہارے رب کا تم پر سمجھ لو کو آ گیا. وغضب، اور غضب، یہ تو آنا ہی آنا ہے، آئے گا، آ کے رہے گا. پھر پیغمبر آگے سے وہی بات، کبھی آپ توجہ کریں، تو جادلوننی، آقا کیا میں نے یہ سوال ہے، کیا تو جادلوننی، تم مجھ سے جھگڑے کرتے ہو؟ اب کیوں تم نے مجھ سے جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں، کیوں مجادلے کرتے ہو؟ اور کرتے بھی کن میں ہو؟ فی اسماء، ناموں میں، سمیتموہا، جو رکھ لیے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے. سمیتموہا، یہ نام تم نے رکھے ہیں نا، وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے. یہ داتا، یہ دستگیر، یہ جو بزرگ گزرے ہیں علی حجویری، ان کا نام داتا رکھا تھا، ہوتا ہے ان کے باپ نے گنج بخش رکھا تھا. اور یہ اللہ رب العزت نے بات کم از کم قرآن پاک میں 4-5 دفعہ فرمائی ہے کہ کیا یہ ناموں کے ہی بارے میں ہم کہتے ہیں داتا صرف اللہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں علی حجویری ہے. اب کیا کیا جائے؟
بچپن کی ایک حمد اردو کی کتاب میں تھی، میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا. وہ اللہ کی تعریف تھی، اللہ کی حمد تھی. کس کو داتا کہا گیا؟ اللہ کو. اللہ بھی داتا اور ایک انسان بھی داتا. اور کہتے ہیں شرک بھی نہیں ہے. کیا اپنے باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانا چاہیے؟ غیرت مند بندہ تو نہیں بناتا. اسی طرح غیرت مند انسان جو اللہ کا درجہ وہ کسی کو نہیں ہوتا. بزرگ ہیں ان کو بزرگ بھی بناؤ. اللہ تعالیٰ کی صفات ان کو نہ دو، اس میں کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ بزرگوں سے محبت ہے تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلو. اور بزرگوں کا نقش قدم کیا ہے؟ قرآن پڑھو، پڑھاؤ، یہ قرآن کی باتیں آگے بتلاؤ. پر وہ بندہ حلوے مانڈے سے فرصت ملے تو پھر بندہ مرنے کی بندے کی دیر ہے. کل دوجا تیجا ساتواں 10واں 30واں اور کہتا ہے کل جڑا کرے گا ساتواں بھی وہ کرے گا. کل جڑا کرے گا ساتواں بھی وہ کرے گا. ساتواں جڑا مرے گا 40 بھی مرے گا. تو اینی دیر محلے جو اور کوئی نہ مرے گا. رہندی سہندی کسر جمعرات کو کٹی جائے گی. اینے دنوں بعد پھر یار بھی نہ آئے گی. لگیاں نے موجاں دلوائی رکھی سونیا. یہ قرآن کون پڑھے گا؟ 40 دن تک مردوں کی روٹیاں کھانا. کیا خیال ہے یوسف صاحب؟ کہاں پر ٹائم ملے قرآن پڑھنے کا؟ کیا ہے یہ نام رکھ لی ہیں تم نے، تمہارے باپ دادا نے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند ہے نزل اللہ، اللہ نے نازل نہیں کی. اب پیغمبروں کے سمجھانے کا کیا پیارا انداز ہوتا تھا. اپنی طرف سے پورے اچھے طریقے سے سمجھا دیا. نہیں مانے کیا فرمایا؟ فانتظروا، چلو تم انتظار کرو. دیکھو انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب جب آئے تو رب فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس پیغمبر کو بچا لیا. سبحان اللہ. پھر پیغمبر کے بعد وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو پیغمبر کے ساتھی تھے ہم نے ان کو بھی بچا لیا. کیسے؟ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، یہ ہماری رحمت تھی. اپنی رحمت سے ہم نے نبی کو بھی اور جو نبی کے معاہو ساتھی ہیں ان کو بھی بچا لیا. یا اللہ سبحانہ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی پیارے پیغمبر کا غلام بنائے، پیارے پیغمبر کا ساتھی بنائے. اور کوئی شک نہیں ہم تو پیارے پیغمبر کی غلامی، اللہ کی قسم کتنے بے ایمان ہیں جو ہمیں پورا زور لگاتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی تھی، چھوڑ دی گئی تھی. پر کیا کریں جب بخاری پڑھتے ہیں نماز کا طریقہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب میں کئی دفعہ ان کو پکڑ لیتا ہوں تو کہتا ہوں بتاؤ جو تم پہلی کرتے ہو وہ کہاں پر لکھی ہے؟ دکھاؤ مجھے. اب بڑے بڑے بے ایمان ہوتے ہیں دکھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ جب ایک دکھائیں گے نا تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر جو پیدا ہی مسلمان ہوئے اور ساری زندگی پیارے پیغمبر کے ساتھ رہے، وہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا اللہ کے پیارے محبوب کنوں تک ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع کا ارادہ کرتے پھر بھی اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے پھر بھی رفع الیدین کرتے، سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے. کہتے سبحان اللہ، سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے. اب پہلی دکھاؤ
جب پہلی دکھائیں گے دوسری ساتھ میں خود بخود آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کا بڑا فرق کروا دیا ہے۔ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، کبھی یہ حدیث اور قرآن نہیں پڑھا سکتے۔ بہرحال اللہ نے ایمان والوں کو، پیغمبر کے ساتھیوں کو بچا لیا اپنی رحمت سے، وَقَطَّعْنَا اور کاٹ کے رکھ دی دابرا جڑ اللہ دینا ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، آیتوں کے غلط ترجمے کرتے تھے۔ آج یہ جتنے شرک کرنے والے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جو آیات اللہ رب العزت نے توحید کے لیے اور شرک کی نفی کے لیے بیان کہی ہیں، کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں تھے۔ اور میں اکثر یہ سوال بھائیوں کو دیتا ہوتا ہوں، ان سے پوچھو کہ حضرت بت کن کے بنتے تھے؟ خدا کی قسم بڑے سے بڑے مولوی کا بیڑا غرق ہو جائے، پنچر ہو جائے گا۔ کبھی بتا سکتا ہے بت کن کے بنتے تھے؟ بت ہمیشہ نبیوں کے بنائے، مشرکوں نے ولیوں کے بنائے، قبروں میں، کبھی قبروں کی شکل میں اور کبھی بتوں کی شکل میں۔ وہ میلہ منایا ہندوستان میں معین الدین چشتی کا، تو وہاں پر جہاں مسلمان سجدے میں پڑے تھے ہندو بھی سجدے میں پڑے تھے۔ اندرا گاندھی بڑی ظالم زیرک عورت تھی، بڑی سیاڑی، دیکھتے اس نے کیسا وار کیا، اس نے کہا ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں، کوئی فرق نہیں ان کے ہمارے مذہب میں۔ ہم کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، یہ ہم کھڑے کے پوچھتے ہیں، یہ پڑے کے پوچھتے ہیں۔ کیا ہے؟ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی آمین۔ جزاک اللہ۔